اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت للعالمین کی پاک بارگاہ اقدس و اطہر پر، ان کی آل اقدس و اطہر پر، اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کی ذات اقدس و اطہر پر. اور بعد از درود و سلام، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہے ولایت فقیہ پر. اور ولایت فقیہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اٹک کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین بھی موجود ہیں، سید نیاز حسین بخاری صاحب. اور انشاءاللہ ہم ان کے بہت سارے جو علم ہیں، علوم ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں، تو وہ ہم تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے اپنے جتنے بھی جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، اگر ان کے بھی کوئی کوشچنز ہوئے یا کراس ٹاک ہوئی تو وہ بھی ضرور اس پہ کیجئے گا، اپنے خیالات اس پہ بیان کریں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام مولانا صاحب اور میرے سارے بھائی، یہ ہے 30 منٹ کا پروگرام، اور اگر مختصر سی گفتگو اور مدلل گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اس میں، اور مستفید ہوں گے سارے بھائی اس علم سے. تو پہلے بخاری صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے جو کوشچن ہے آج کے، اس کا ہمارا پہلا کوشچن ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے، اور ولایت فقیہ کی ذرا تعریف فرما دیں، پھر اس کے بعد اگلا پروگرام ہم اسی نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم شفیع المذنبین والطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، ایک ایسا مشکل مرحلہ اور ایک ایسا مشکل موضوع ہے، یہ کوشش کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو کہ جس سے ہم ایک منطقی نتیجے تک پہنچ سکیں. ولایت فقیہ کا جو تصور ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کیا ہے، تو ہمیں کچھ ٹاپکس کو کھولنا پڑے گا. جو ولایت فقیہ کی علمی تعریف اگر ہم کریں تو ہمیں سب سے پہلے تین لفظوں کو سمجھنا ہوگا. اب ہم اس کے معنی کو جاننے کے لیے چلتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ ہے فقہ، اس کے بعد آئے گا فقیہ، اور اس کے بعد آئے گا ولایت. اب یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر ہم نے آگے جانا ہے. تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ خشک بھی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں تھوڑا ہم کوشش کریں گے کہ الفاظ آسان اور عام فہم استعمال کریں. جی بسم اللہ. تو آئیے، اگر ہم علمی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فقہ، اس کے بعد ہے فقیہ، اور پھر ولایت. ان کے مفاہیم کو ہم نے دقیق شناخت، انتہائی غوطہ زن ہو کے ہم نے ان الفاظ کی شناخت کرنی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل مختصر جو ہے وہ اس کے مطالب کی طرف آ جاؤں. تو میں نے جب سے آپ سے بات ہوئی ہے تو میں نے ایک فہرست بنائی ہے کہ ہم جو ہے وہ ولایت فقیہ کو سمجھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں جو انسٹرومنٹ چاہیے، جو اوزار چاہیے، ہم ان اوزاروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، برادر بھی میرے ساتھ شامل ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر آپ کے معزز ہمارے مہمانان گرامی کے دوران مزاحم بھی نہ ہوں، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ جلد سے جلد دے سکوں. تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ مفاہیم و کلمات. کلمہ فقہ کا معنی کیا ہے سب سے پہلے، پھر فقیہ کا معنی کیا ہے، پھر ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کی اقسام کتنی ہے. اب ولایت کی اقسام کو جانتے ہیں تو ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں تو ولایت کی جو اقسام ہے وہ 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہیں. 2 نہ کہوں میں 3 کہوں. ولایت سب سے پہلے ولایت تکوینی آئے گی، پھر ولایت تشریع آئے گی، پھر اس کے بعد قانون سازی آئے گی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ولایت قانون سازی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے رہبری اور زعامت کیا ہے. خود رہبری کیا ہے، زعامت کیا ہے، ولایت فقیہ کا جو پس منظر ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، پھر ہم نے عملی زندگی میں فرائض و ثمرات، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں گے تو تھوڑا ہمیں دور جانا پڑے گا.
اب ہماری عملی زندگی میں فرائض اور ثمرات وہ کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑا تھوڑا بالکل ایک ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ میں جو میں نے لسٹ بنائی ہے میں اس پہ تھوڑی سی وہ روشنی ڈالتا چلا جاؤں. تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ کلمہ فقہ کا معنی، خود کلمہ فقہ کیا ہے؟ تو فقہ لغت میں فہم اور آگاہی اور دانائی کے معنی میں ہے. غور کیجیے گا کہ اصل فقہ کا معنی کیا ہے. تو فقہ میں بھی تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے ہے فہم، سمجھنا، اس کے سمجھنے کے بعد پھر اس سمجھنے کی آگاہی حاصل کرنا. پہلے ہم نے فہم پیدا کرنا ہے، پھر ہم نے آگاہی لانی ہے، اور پھر جب یہ فہم اور آگاہی آئے گی تو ہمارے پاس پھر دانائی بھی آئے گی، ہم بابصیرت بھی ہوں گے. جب تک ہم بابصیرت نہیں ہوں گے ہم نہ فہم کو جان سکیں گے نہ ہی آگاہی کی طرف جا سکیں گے. جی تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. اچھا اب یہ جو فقہ ہے کیا یہ فقط دین کے ساتھ مربوط ہے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. ہم فقہ کا جب معنی لیں گے، فہم، آگاہی اور دانائی کے معنی میں لیں گے تو اب ہم کہیں گے خواہ دین سے مربوط ہو، ٹھیک ہے، خواہ دین سے مربوط ہو یا کسی اور چیز سے. کسی چیز میں بھی ہم کسی بھی اس چیز کو فقہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے فہم لینا ہے، آگاہی لینی ہے، دانائی لینی ہے. اب وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، آپ قانون دان بننا چاہ رہے ہیں، جب بھی آپ کو یہ اس قانون کی فقہ کو سمجھنا ہے تو یہ. اور کتاب اللسان العرب میں جو فقہ کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ علم محض سے وسیع تر ہے. علم محض سے وسیع تر ہے اور اس سے مقصود وہ علم و دانش ہے جس میں دقت نظر اور استنباط کی استعداد ہو. میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں اس کو. جی اب میری مجبوری یہ تھی کہ جب میں یہ مقالہ لکھ رہا تھا تو اب میرے پاس وہ آسان لفظ جو ہے وہ میسر نہیں آ رہے تھے کہ میں کیا کرتا. تو یعنی علم محض یعنی ایک ہے کتابوں کا رٹ لینا، نہیں، ہم نے تھوڑا اس سے آگے کھل کے آگے جانا ہے اور اسے ایک وسیع تر اور اس مقصود وہ علم و دانش ہے. اس فکر سے جو کتاب اس لسان العرب والا لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ علم و دانش جس میں دقت نظر اور استنباط کی استعداد ہو. اچھا اب آئیے تھوڑا سا اصطلاح کی طرف. تو اب میں وہ بھی آج کرتا چلوں کہ اب اس کا معنی اصطلاح میں کیا ہے. جی تو اصطلاح میں فقہ دینی علوم اور الہی احکام کی دقیق علم اور تفصیلی ادلہ. اب ادلہ کیا ہے بھائی؟ تفصیلی ادلہ کیا ہے؟ تفصیلی ادلہ میں آئے گا کتاب آئے گی، سنت آئے گی، عقل آئے گی اور آ جائے گا. جب آپ فقہ نام لیں گے تو اصطلاح میں جو فقہ کا معنی ہے وہ ہے دینی علوم اور الہی احکام، عقل، اچھا کہ دقیق علم اور تفصیلی ادلہ. تفصیلی ادلہ یعنی وہ چار جو ہے منبع اربع کو جو ہے وہ ہم نے فقہ جب ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو ان پہ ہماری جو ہے وہ ہم اس پہ تفصیلی طور پہ ان میں غوطہ زن ہوں گے. وہ کیا ہے؟ کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقل آپ کا باطنی رسول ہے، اور اجماع. اچھا اجماع سے ان کے استنباط کی صلاحیت کا نام ہے فقہ. جی الفاظ دیگر فقہ دینی علوم کی ایک شاخ اور استنباط اور اجتہاد کے ذرائع شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے، یہ تو تھا فقہ. اب آ جائیے فقہ کی طرف. ایک بات تھی فقہ، دوسری بات آ گئی فقہ. فقہ کا معنی کیا ہے؟ خود فقہ کیا ہے؟ ہم نے ولایت فقہ کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہم فقہ کی تعریف سمجھیں گے، پھر ہم فقہ کی تعریف سمجھیں گے کہ فقہ کیا ہے. فقہ وہ ہے جو اسلامی علوم میں ماہر ترین ہو. یہ ہے تعریف فقہ کی. اور الہی احکام کا ان کی ادلہ سے یعنی وہ منبع اربع سے استنباط کر سکتا ہوں. مثلا آپ بھی حدیث پڑھتے ہیں، میں بھی حدیث پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، سارے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، عقل بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم حدیث پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، عقل استعمال کر کے کسی کے لیے اس کا شرعی فریضہ جو ہے وہ نکال سکیں. جی اچھا اب تو یہ دوسری تعریف ہوگی فقہ کی. آئیے آپ ولایت کا معنی جانتے ہیں. خود ولایت کیا ہے؟ ولایت کے مختلف معنی ہیں. اچھا چلیں سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا لغوی اور مادہ میں چلتے ہیں. لغوی، اچھا اب لغوی اور مادہ میں ولی بمانے قرب، ولایت سے ولی کا معنی ہے قربت حاصل کرنا، قریب ہو جانا، یعنی دو یا چند اشیاء میں اتصال اور جوڑ. آپ کے پاس دو چیزیں ہیں تو اسے جوڑنے کے لیے جو سولوشن ہے نا جی
اس اتصال کو, اس سولوشن کو ہم ولی کہیں گے. سادہ لفظوں میں ہم اگر اس کا معنی لے لیں تو اتصال اور جوڑ, دو چیزوں کی عمیق اتصال سے ولایت حاصل ہوتی ہے. دو چیزیں جب آپ بالکل عمیق اور گہرائی میں جا کے ملاتے ہیں نا, تو وہاں سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ولایت حاصل ہوتی ہے. قرآن اور روایات میں متعدد مقامات پر جو ہے یہ کلمہ ولی, سرپرست, عوامی امور کے اختیارات اور امر و نہی کا حق رکھنے کے معنی میں ہے. بہت جلدی جلدی. اچھا مولانا صاحب, یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 منٹ کا پروگرام میں نے سیٹ کیا تھا اور 18 منٹ ہو گئے, اور پوائنٹ بھی آپ تک پہنچ گئے. آپ ایسا کریں کہ باقی دوستوں سے میں بس یہ ایک آیت پیش کر کے, تاکہ جو ہے ہمارا ابھی میرے خیال میں ہم نے واضح کر لیا ہے کہ خود ولایت فقیہ کیا ہے. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ ہم پہنچ گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیف علی عباس صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, تو پھر نیکسٹ آپ کے پاس آئیں گے, پھر آپ بتا دیجیے گا مزید اس میں. جی سیف علی عباس صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی علیکم السلام. میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ میں ولایت فقیہ کو پرسنلی اتنا نہیں مانتا, تو اسی وجہ سے میں یہاں آیا تھا کہ سوال کروں گا. سوال رکھ سکتا ہوں؟ جی 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 پلیز آپ پوچھیں, مولانا صاحب موجود ہیں ہمارے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ولایت فقیہ, اب جیسے ولایت علی تو ہم پہ ہے واجب, کائنات میں جتنے انسان جتنی مخلوقات ہیں ان پہ ولایت علی واجب ہے, جو نہ مانے وہ مومنیت سے یا اسلام سے خارج ہے شیعہ اسلام کے مطابق. تو ایسے ہی تھوڑا سا کیا رول ہے؟ جی جی سیف علی بھائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی آواز اگر اونچی ہو جائے تاکہ بات ہم تک پہنچ سکے, اور اگر جواد بھائی تک پہنچ رہی ہے تو جواد بھائی تھوڑا ایکسپلین کر دیں. جی آواز بہت آ رہی ہے میری آواز اب؟ جی آپ بہتر ہے. جی تو سوال یہ ہے, جیسے میں نے کہا ولایت علی جو ہے وہ واجب ہے شیعہ اسلام کے مطابق ہر فرد پہ, ہر مخلوق پہ, تو جو نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے. ایسے کیا ولایت فقیہ کا بھی کوئی رول ہے اکارڈنگ ٹو سنہ یا قرآن؟ کیا جو ولایت فقیہ کو نہ مانے وہ اسلام میں رہتا ہے, وہ مومن رہتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. کیا یہ ولایت علی کی طرح واجب ہے, یا نہ بھی مانو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. یہ مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچ گیا ہے, ذرا کائنڈلی 2 منٹ میں اس کا جواب دے دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے خیال میں پھر مجھے ایک تو قرآن کی طرف جانا پڑے گا. جی ہاں جی, تو میں نے جو ولایت, میں بالکل 2 لفظوں میں گزارش کر دیتا ہوں کہ ولایت تشریح اور ولایت تکوینی, یہ ولایت تشریح اور ولایت تکوینی جو ہے, تھوڑا سا اگر اس پہ آپ نظر کریں گے نا تو آپ کے سوال کا جواب فوری طور پہ آپ کو میسر آ جائے گا. ولایت تکوینی, ولایت تکوینی کا معنی جو موجودات اور کائنات کے امور میں تصرف ہے. ذرا اس کو اگر میرا بھائی سمجھ جائیں گے تو یقیناً انہیں جواب میسر آ جائے گا کہ یہ ولایت جو ہے وہ خدا کے لیے معصومین مخصوص, خدا کے لیے مخصوص ہے. ولایت تکوینی جو ہے وہ خدا کے لیے مخصوص ہے, اللہ کے لیے مخصوص ہے. یہ ولایت جو ہے, اچھا فرض کیا, میں تھوڑا سا اس کو کھولنا چاہوں گا کہ بھائی کا جواب جو ہے میں وہ ایسا نظام دے سکوں کہ ولایت تکوینی یہ اختیارات خدا ہے, یہ ولایت فقط اللہ کے لیے ہے. اور وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ہے خدا کے لیے جو مخصوص ہے, وہ ہے مطلب تخلیق ہے. یہ خدا کے لیے تغیر و تبدل اور تمام موجودات کی بقا اس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے ولایت تکوینی جی, اور سب خدا کے ارادے اور قدرت کے ماتحت ہے جی. خدا متعال بعض اوقات اس ولایت کا کوئی نہ کوئی درجہ اپنے بعض بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. ولایت تکوینی فقط خدا کے لیے ہے, تغیر و تبدل فقط خدا کے لیے. کائنات کی ہر شے ماتحت خدا ہے, مگر بعض اوقات جو ہے خدا اس ولایت میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ عنایت کر دیتا ہے, اور وہ اس کے اپنے خاص جو بندے ہیں جی, اپنے خاص بندوں, مثلا جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو یہ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دے تو میں اگر تھوڑی بات کھول کے کر سکوں جی, اور اس کو کٹ بھی نہ کریں گے آپ, یہ بھی ہمارے پاس 6 منٹ باقی ہے, اور یہ پہلا میں 2 منٹ میں اس کو جواب آپ سے یہ ایپ لے کے اس کو کٹ نہیں کیا جائے گا. بخاری صاحب میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, اگر یہ پروگرام کے بعد مطلب ہم اگر بات ہو سکتی ہے ہمارے زوم پہ؟ جی جسٹ آپ مجھے تھوڑا وہ کر لیں گے تو میں ضرور انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, پیار محبت کے ساتھ جتنی بھی آپ نے جیسے کیا. اچھا چلیں میں تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا آگے تاکہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کا جواب دے دوں, ٹھیک ہے. ایک اچھا یہ ہے, اگر اس ولایت سے ولایت تکوینی سے انکار کیا جائے گا تو انسان خارج رفع اسلام ہے. دوسری طرف آ جاتی ہے ولایت تشریح. اب ولایت تشریح کے میں تھوڑا سا معنی کر کے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ بزرگان کی طرف آتے ہیں. ہم
ولایت تکوینی میں جو ہے ولایت تشریع میں یہ دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ولایت تشریع کی قانون سازی. توحید ربوبیت کی بنیادوں پر خدا سے منسوب نہ ہونے والا ہر طرح کا قانون شرک در تشریع پر منتہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان الحکم الا اللہ. بے شک اب جو ہے قانون سازی کی اجازت صرف اسے ہے جس کو خدا نے اذن دیا ہے. جیسے پیغمبر اکرم، آئمہ معصومین علیہ السلام، قرآن، اور قرآن جو ہے اس بارے میں آگے فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ بھی اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتا ہے. اس کا کلام بھی خود رسول جو کلام کر رہے ہیں وہ بھی کلام خدا ہے، نہ کہ کلام رسول ہے. جی تو بالکل مختصرلی جی آگے اگر آپ دیکھیں تو خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جی یہاں پہ تین جو اطاعت ہے، جو ولایت ہے، وہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف جا رہی ہے، اور اول الامر منکم کی طرف جا رہی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، یہ جو اول الامر ہے نا، تیسری جو ولایت ہے، کیا اس میں ولایت فقیہ بھی شامل ہے یا جس وہ ائمہ علیہ السلام تک کے لیے ہے؟ دیکھیں یہ ولایت کا ولایت فقیہ ولایت تشریع کا تسلسل ہے. آپ کے پاس تشیع کے پاس بالخصوص جو حقیقتاً تشیع کی بقا کا سبب ہے وہ مرجیت ہے، وہ مرضی کی طرف پلٹنا ہے. آپ آج دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں کہ اگر آپ سے آپ کا دشمن خائف ہے تو آپ کے فقط وہ یہ تسلسل ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے آج دشمن خوفزدہ ہے. اچھا لوگوں کے پاس مولانا صاحب، یہاں پہ سیف علی عباس کا جو کوشچن تھا، مجھے نہیں لگتا اس کا ابھی تک کوئی جواب آیا ہو، تو وہ ذرا فرما دیں. کیا واضح طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ان کا سوال ہے کہ آیا ولایت نہ ماننے والے کو، ٹھیک ہے، میں نے آج کیا ہے کہ ایک ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی کو نہ ماننے والا یقیناً جو ہے وہ خارج اسلام ہے. لیکن جب آپ ولایت تشریع کی طرف آئیں گے اور اس تسلسل کو آگے، جیسے امام کے چار نائب جو ہیں، یا خود امام کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں جو لوگ جو ہیں امام کے بنائے ہوئے جو کارندے ہیں، جہاں پہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جو حدیث کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کو نہیں مانتے مگر اسلام سے خارج نہیں ہوتے. ولایت تکوینی کو اور ولایت فقیہ کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. بھائی آپ کا جواب آ گیا، مزید کوئی آگے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی انہوں نے جو بات کی آتی اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا اولی الامر میں یہ ولایت فقیہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو ان کی اطاعت کرنی ہے. اور احادیث شریفہ میں اگر دیکھا جائے تو اولی الامر سے مراد صرف اور صرف اہل البیت ہے اور کوئی نہیں ہے. تو کیا میں نے پوچھا اگر یہ واجب نہیں ہے، اگر یہ واجب نہیں ہے، ولایت فقیہ واجب نہیں ہے ماننا، تو پھر اس کا کیا رول ہے؟ اور جیسے انہوں نے کہا کہ تشیع کی بقا کی وجہ مرجیت ہے، یہ تو ایک لاجیکل بات ہو گئی نا. ہم یہاں پر دلیل سے بات کرنی ہے، احادیث سے بات کرنی ہے، تو اگر کوئی جواب احادیث سے ولایت فقیہ کی اہمیت احادیث میں امام نے بتائی ہے تو کائنڈلی وہ بتا دیں. بسم اللہ. مولانا صاحب ریفرنس امام علیہ السلام کو بتا دیں. بلکہ اگر ایک منٹ آپ دیں، بلکہ میں اس کوشچن کو تھوڑا سا اور خوبصورت کر دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے جو ادوار گزرے ہیں، جو دور گزرے ہیں، ان میں جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یا امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، ان کا جو دور تھا اس میں ان پاک ہستیوں کو قید کر دیا گیا تھا نا. تو قید کی صورت میں کیا انہوں نے اپنے نائب بنائے تھے کہ جو ان کے جتنے بھی اسلامک امور تھے وہ چلاتے تھے، یا کوئی فتویٰ جاری کرتے تھے؟ ان کے ادوار میں بھی موجود تھے. جی ماشاءاللہ. دیکھیں ایک دور ہے امام کے حضور کا، خود امام موجود ہیں جی، لوگوں کی امام کے ساتھ بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے. اچھا یہاں بھی جو ہے امام کی بارگاہ میں خود، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فقہ جعفریہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں اور فقہ جعفریہ ہی کا نام لیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے ہاں جی کہ جہاں پہ ویسے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ میکسیمم جو تاریخ بتاتی ہے 30 یا 40 ہزار شاگرد ہیں، اور 30 سے زیادہ جو ہے وہ مدرسہ امام میں مضمون پڑھائے جاتے ہیں. یہاں سے جو آ کے پڑھ کے کہیں جا رہا ہے تو اسے امام جو ہے وہ بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں، فتویٰ بیان کرنے کی اجازت امام دیتے ہیں. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اور بالخصوص اپنی اصول اربع کو آپ اگر مطالعہ فرمائیں گے تو آپ اس میں بہت سی ایسی حدیث جو ہیں، ابھی اس میں وقت نہیں ہے کہ میں ان حدیث کی طرف جاؤں. انشاءاللہ اگر آپ نے کسی رول آگے کوئی پروگرام ایک دفعہ پھر رکھا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وہ حدیث بھی جو ہے وہ لے کے آئیں کہ جو امام کی زندگی میں امام جنہیں عامل بنا کے بھیجتے ہیں وہ جا کے فقہی حوالے سے
اور معاملات کے حوالے سے وہاں جا کے کسی دوسرے شہر میں اور کسی دور علاقے میں جا کے امام کی نیابت میں جا کے مسائل بیان بھی کرتے ہیں اور پھر امام سے ربط بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جہاں ولایت فقیہ کا تعلق ہے تھوڑا سا اس کی طرف ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو میں دو جملے میں کہ امام کی غیبت صغیبت صغریٰ میں 4 جو ہے وہ امام کے نائب آتے ہیں جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے جن کی ملاقات جو ہے وہ امام سے ہوتی ہے. جی اچھا. اب جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ امام سے ملتے ہیں, امام سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. امام کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک سلسلہ چلتا ہے اخباریت کا, پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے اپنا محدثین کا. ٹھیک ہے. محدثین کے بعد جو مسلسل تسلسل چلا آتا ہے وہ آتا ہے